شریف لے کے گئی. ساری روایات جمع کر رہا ہوں، ہماری سیاست بھری پڑی. تو انہوں نے اپنا جو ہے فدق کا مطالبہ کیا، یہ اپنا میراث کا مطالبہ کیا. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا جی لا نورث ما ترکنا صدقۃ. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. فہو صدقۃ، وہ صدقہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ فدق جو ہے یا خیبر کی جتنے بھی مال ہیں، جتنے بھی زمینیں ہیں، وہ میں آپ کو نہیں دے سکتا. تو اس پر وہ لکھا ہوا ہے ہماری کتابوں میں کہ پاک سیدہ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو گئیں تو تعلق ختم کر لیا. غضبت فاجرت کے الفاظ لکھے ہوئے. ہاں جی لکھا ہوا بالکل. لا تکلمہ حتی ماتت، جب تک بی بی حیات رہیں. اہل سنت کے پوائنٹ آف ویو سے 6 ماہ، اہل تشیع میں 60 دن بھی ہیں، 90 دن بھی ہیں. جب تک بی بی حیات رہیں تو انہوں نے ابوبکر صدیق سے کلام تک نہیں کیا، تعلق ختم کر دیا. اور مولا علی علیہ السلام کو وصیت کی کہ علی جو رات کی تاریکی میں میری نماز پڑھا دینا، نماز جنازہ. تو اسی طرح ہوا، بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ رات کو پڑھا دی اور ابوبکر اور عمر دونوں کو اطلاع نہ تھی. بخاری میں لکھا ہوا، کسی اور کتاب کا روایات ہیں. ہاں لفظ بلفظ بتا رہا ہوں. دونوں کو دعوت نہیں دی، خبر تک نہیں دی، ان کو بلایا بھی نہیں ہے، رات کو تدفین کر دی. مگر جنازہ پڑھانے کی بھی روایت موجود ہے. وہ دیگر کتب میں لو لیول کی جو ہماری کتابیں ہیں، طبقات ابن سعد ہوگی، تاریخی کتب میں انہوں نے وہ لے کے آئے ہیں، اس پر بھی میں بات کر سکتا ہوں. یعنی وہ ساری میڈ ان دمشق ہیں. ایک طرف ہمارے جتنے بھی اوپر سے لے کے نیچے تک آ جائیں وہ سارے کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آج کے جو بہت جو انہوں نے کام کیا، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کے لیکچر موجود ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا. وہ کہتے ہیں کہ جو مقام احادیث کی دنیا میں بخاری کا ہے وہ کسی کا نہیں. ایسا ہی امام ذہبی نے بھی کہا ہے اوپر تک ہر ایک کا اس پہ اجماع ہے. ایسا ہی صحیح بخاری کی صحت کے حوالے سے صحیح ہے تو ویسے ٹھیک ہو گیا. تو جو بخاری میں روایت آ گئی، ٹھیک ہے نا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ جس میں کنٹریڈکشن نہ ہو، کوئی تضاد نہ ہو، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، بخاری میں آ جائے، دوسری میں بھی آ جائے. اس میں تضاد آ رہا ہے. بخاری میں، مسند احمد بن حنبل میں، صحیح مسلم میں، مستدرک للحاکم میں، یہ بڑی کتاب میں بتا رہا ہوں میں احادیث کی، ان میں موجود ہے کہ پاک سیدہ کی نماز جنازہ مولا علی علیہ السلام نے پڑھائی اور شیخین کو بلایا تک نہیں، دعوت تک نہیں تھی. یہ لکھا ہوا ہے. جو نیچے لیول کی کتابیں اس میں یہ روایت ملتی ہے. تو ہم ان کو پکڑیں کہ نیچے والی کو پکڑیں. ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ فلاں سے بڑے آ گئے، فلاں سے بڑے آ گئے، تو یہاں آ کے یہ معیار آپ کا کیوں بدل جاتا ہے؟ یہاں بھی بڑوں کو پڑھیں نا، ان کو دیکھیں کیا لکھ رہے ہیں، بخاری کیا لکھ رہے ہیں، مسلم کیا لکھ رہے ہیں. اور یہ صحیح سند ہے، اس کی سند میں بھی ضعف نہیں ہے، اتصال ہے بالکل. حدیث سے متواترہ بھی، حدیث سے مشہورہ بھی ہے. وہ میں یہ ناراضگی کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ وہ جو روایت ہے اس میں چونکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پاک سیدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز سامعین و ناظرین، اس یاسین قادری رافضی منہجی کا آپ نے دغا اور دجل آپ لوگوں نے سماعت فرما لیا کہ یہ اسی طرح کے کام کرتا رہتا ہے اور اپنی جہالتوں کا ثبوت دیتا رہتا ہے. اب میں آپ کے سامنے جو چیزیں پیش کروں گا آپ خود دیکھیے گا، اور میں آپ کو وہ روایتیں جو ہے بتاؤں گا اور اس کا نمبر بھی بتاؤں گا کہ آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ یہ کتنے بڑی مکاری اور چلاکی سے یہ کام لے رہا ہے. اب دیکھیے اس نے جو سب سے پہلے کہانی چھیڑی ہے کہ سیدہ پاک نے مطالبہ کیا. تو اب سب سے پہلے باغ فدق کا جو سیدہ پاک نے مطالبہ کیا ہے تو سب سے پہلے اسی حدیث پاک سے جس کا یہ حوالہ دے رہا ہے، جن کتابوں کے یہ نام لے رہا ہے، ان کتابوں میں یہ ثابت کرے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس خود تشریف لے گئی تھی. بخاری کی روایت میں جب کہ ایسا موجود ہی نہیں ہے. بخاری کی روایت میں تو ارسلت الی ابی بکر کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے ایک پیغام بھیجا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. تو جب کہ یہ اس کی یہ بات جھوٹی ہے کہ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ بی بی پاک خود گئی تھی اور خود جا کر مطالبہ کیا، یہ بخاری میں اس روایت کا ثبوت موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کیچڑ اچھالا ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب قسم کا اچھالا ہے. یہ دیکھیے اس کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے.
دیکھیں کہ ایک طرف جناب والا یہ کہہ رہا ہے کہ بی بی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی تھی اور بی بی پاک نے وصیت فرمائی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا، اور پھر یہ بھی بڑی بے باکی کے ساتھ کہا کہ یہ مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور بخاری کے اندر موجود ہے، بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے جیسے یہ باتیں کرتا ہے۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جناب والا اس کی جہالت یہ ہے، اب یہاں اس جگہ پر یہ قابل غور بات ہے کہ ایک طرف تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئیں سیدہ فاطمہ، ٹھیک ہے، اور جس سے سیدہ پاک ناراض ہو جائیں اس سے رسول پاک ناراض ہوتے ہیں، جس سے رسول پاک ناراض ہوں اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جس سے اللہ ناراض ہو، جس سے رسول ناراض ہوں، جس سے سیدہ پاک ناراض ہوں، کیا اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جا سکتا ہے؟ اب یہ خود جتنی مرتبہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتا ہے تو اتنی مرتبہ یہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس پر آپ کیا شرعی حکم لگے گا؟ اس خود رافضی منہاجی یاسین قادری پہ اب جناب والا اس پر کیا حکم لگے گا کہ یہ خود جناب والا جو بات کر رہا ہے کہ ایک طرف سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے کہ سیدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض تھی، تو دوسری طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا، کیا یہ دونوں باتیں ایک جیسی ہیں کہ ناراض ہونا اور راضی ہونا دونوں ایک ہی جگہ پر جناب والا یہ اکٹھا کر رہا ہے؟ جبکہ ایسا نہیں ہے اور یہ اس کی جہالت ہے۔ دوسری جناب والا اس نے جو یہ بات کہی ہے کہ غسل کے لیے بھی جناب والا اپنا جنازے کے لیے بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر نہیں دی، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نماز جنازہ پڑھایا۔ یاد رکھیں کہ جتنی بھی یہ کتابیں نام لے رہا ہے ان ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ مسلم شریف کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ان کا کہ اپنا نیچے درجے والی کتابوں میں موجود ہے، نچلے درجے والی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے نماز جنازہ پڑھائی، لیکن اوپر والی جو کتابیں ہیں ان میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ تو اب میرا اس بندے پہ سوال ہے کہ یہ ثابت کر دے، بخاری کی ہے، یہ میرے سامنے روایت کھولی ہوئی ہے اور جو ہے 42-41 نمبر ہے روایت کا، یہ میں نے کھولی ہوئی ہے، اور اسی روایت میں حضرت بی بی پاک کا ناراض ہونا اسی میں روایت کے اندر موجود ہے۔ تو اب اس میں جو لفظ موجود ہیں وہ صلی اللہ علیہ کے موجود ہے کہ آپ نے بی بی پاک پر نماز پڑھی، پڑھائی نہیں، پڑھائی والے الفاظ ثابت کریں۔ مسلم شریف کے اندر بھی یہی الفاظ موجود ہے، مسلم شریف میں وصلی علیہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی، تو پڑھانے کا ذکر کہاں ہے وہ ذرا آپ نکال کر دیجئے گا کہیں سے۔ ان میں جن کتابوں میں آپ نے کہا ہے ان کتابوں میں قبلہ یہ بات موجود نہیں۔ اب دوسری بات جناب والا، آپ نے یہ جو کہا ہے کہ بی بی پاک ناراض ہو گئی تھی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو میرا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ ناراض ہونا کسی بندہ مومن سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی اگر کوئی بنائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ آپ لوگوں نے تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہت بڑا بلیم اور بہت بڑا الزام لگا رکھا کہ سیدہ پاک ناراض ہوئی۔ اب سیدہ پاک ناراض ہو گئی ہیں تو جناب والا کتنا بڑا یہ گناہ کا کام ہے۔ تو اس میں جو آپ نے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، ہجران کے لفظ جو حدیث پاک میں آئے ہیں جس کو آپ لوگوں نے ثبوت بنایا ہوا بطور ثبوت پیش کرتے ہیں جناب والا، اس کا امام نووی علیہ رحمہ مسلم شریف کے حاشیے میں آپ دیکھیں گے امام نووی کیا کہتے ہیں، وَأَمَّا ذُكِرَ مِنْ هِجْرَانِ فَاطِمَةَ أَبَا بَكْرٍ وَمَا نَهُ انْقِبَاضُهَا عَنْ لِقَاءِ وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْهِجْرَانِ الْمُحَرَّمِ الَّذِي هُوَ تَرْكُ السَّلَامِ وَالْإِعْرَاضُ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَقَوْلُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ یعنی فی هذا الامر۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، تو کہتے ہیں کہ اس سے وہ والا ملنا جلنا نہیں ہو جو ترک سلام میں ہوتا ہے، تو یہ تو حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو حرام ہے، یہ والا مراد نہیں ہے۔ تو کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں حدیث میں یہ مراد ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے کلام کرنا چھوڑ دیا تھا، یہ والا مراد ہے۔ تو یہی تو آپ لوگوں کی جہالت ہے
کہ دیکھیں امام نبوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہ والا معاملہ بیان کیا ہے کہ آپ سے اس مسئلے میں کلام کرنے کے بارے میں آپ نے چھوڑ دیا تھا، نہ کہ آپ سے ترک سلام چھوڑ دیا تھا، نہ کہ آپ کا جناب والا آپ سے ملتی جلتی نہیں تھی. یہ والا مراد جو آپ لے رہے ہیں یہ والا نہیں. دوسری بات ہے، اگر یہ والی آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز جنازہ میں نہیں بلایا، تو میں آپ کو جناب والا اگلی کتاب میں امام بخاری کے استاد مصنف عبد الرزاق، اس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جناب والا. اس میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے اور آپ نے وصیت فرمائی ہے، اسماء بنت امیس قالت اوصت فاطمۃ اذا ماتت اللہ یغسلها الا انا وعلی قالت فغسلتها انا وعلی. تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو اس وقت غسل آپ نے اور علی نے دینا. تو کہتے ہیں پھر میں نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا تھا. اب یہاں پر دیکھیے اس کتاب کے اندر موجود ہے اسماء بنت امیس. وہ کون ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ پاک ہے. اب یہ ناراضگی بڑی عجیب ہے کہ اب بقول آپ کے کہ یہ ناراض بھی تھی اور ادھر سے غسل جو ہے وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مبارکہ وہ جناب غسل پاک میں شریک ہے، وہ غسل پاک میں شریک ہیں، اور ادھر جناب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازے میں اجازت نہیں دی جا رہی. جبکہ یہ والا معاملہ جو ہے، یہ والا معاملہ جو آپ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے وہ حقیقتاً وہ اہل تشیع والا ہے. یہ والا جو معاملہ ہم پیش کر رہے ہیں الحمدللہ اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. اگر ہے تو پھر اس حدیث پاک سے آپ کا استدلال باطل ہوگا. وہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں جناب والا یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر اس کے بعد حضرت بکر صدیق کی فضیلت کا اقرار بھی کیا اور پھر کہا کہ اللہ نے جو آپ کو خلافت عطا فرمائی ہوئی ہے اس پر ہم کوئی حسد نہیں کرتے. پھر یہ اسی حدیث میں موجود ہے جس حدیث سے آپ استدلال کرتے ہیں کہ سیدہ پاک ناراض ہو گئی تھی اور جنازے پر بھی نہیں بلایا گیا تھا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت بکر صدیق نے مولا علی کی شان بیان کی، مولا علی نے حضرت بکر صدیق کی شان بیان کی، اور حضرت بکر صدیق نے جو کلام کیا آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی. آپ نے فرمایا کہ میری قرابت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت میں اپنی قرابت سے زیادہ مجھ کو محبوب ہے، یہ آپ نے بیان فرمایا. اور پھر اس کے بعد آپ نے سیدہ پاک ناراض تھیں تو آپ نے مرتے دم تک کلام نہیں کیا. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل دن ڈھلے انشاءاللہ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ میں جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی. اب ایک طرف ہے ناراضگی، ایک طرف جناب والا ہے بیعت کی جا رہی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ اور وہ بھی ایک ہی حدیث پاک کے اندر موجود ہے. یہ شانیں بیان کی ہیں، اس کے اندر یہ سارے الفاظ موجود ہیں. یہ حدیث پڑھیں تو پوری حدیث پڑھیں. اسی طریقے سے جناب والا اس میں بھی سیدہ پاک کے اگر ناراضگی کا ذکر ہے تو اس حدیث پاک میں نہیں ہے. اس حدیث پاک میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی شان بیان کی، حضرت علی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں بیان کی ہیں. اس حدیث پاک میں حدیث کا نمبر ہے جناب 3712 حدیث کا نمبر ہے. اور پھر میں ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. میں نے دونوں کتابیں پاس رکھی ہوئی تھی، بخاری بھی رکھی، مسلم بھی رکھی ہوئی تھی. میں نے کہا چلو یہ آپ کو ساری بات بتا دوں گا. اور پھر اب آپ نے یہ جو رسول پاک اپنا سیدہ پاک نے جو مطالبہ کیا تھا باغ فدق کا، اور آگے سے جناب والا رسول پاک اپنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انکار کر دیا تھا. میرے پاس یہ سنن ابو داؤد شریف موجود ہے. سنن ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سیدہ پاک نے مطالبہ کیا تھا باغ فدق کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے انکار کر دیا، ادھر سے بھی انکار ہوا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہی انکار جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں تو آپ حضرت بکر صدیق پر الزام لگا رہے ہیں، اور یہی انکار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا جناب والا رائے ہوگی؟ اس کے بارے میں اب آپ کیا کہیں گے؟ تو لہٰذا آپ کی باتیں جہالت پر مبنی ہیں
اور جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ ایک حدیث کو پڑھتے ہیں ایک ٹوٹا لے کر، اس میں سے نتیجہ آپ غلط نکالتے ہیں، اور ادھر جو الحمدللہ جو ہم نے پیش کیا ہے اور حدیث میں سے اور لفظ بھی بیان کیے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم نے پیش کی ہے اس میں ان سب کی محبتیں جو ہے ان کا ثبوت ظاہر ہوتا ہے، اور آپ جو لوگوں کے درمیان میں پھیلا رہے ہیں وہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔